السلام علیکم، ڈریم بی کوڈ میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر زیادہ پسند آتی ہیں تو لنک شیئر کریں واٹس ایپ گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور انڈیویجولی بھی، تاکہ ہم آپ کے لیے اور مزید ویڈیوز بنا سکیں اور اچھی ریسرچ کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کہانی سناتے ہیں یا کوئی بھی کوئی ویڈیو بناتا ہے اور کوئی واقعہ سناتا ہے تو اس واقعے میں ہمیشہ کسی نہ کسی جینیس آدمی کا، کسی ہیرو کا، کسی ایکسٹراڈنری پرسن کا، کسی ایسے انسان کی ایکسٹراڈنری غیر معمولی کارکردگی کا ذکر ہوتا ہے کہ اس نے فلاں وقت پہ فلاں سچویشن میں بہت ہی کوئی غیر متوقع یا اپنی استطاعت اور صلاحیت اور قابلیت اور طاقت سے بڑھ کے کوئی کام کیا۔ اور ایسے واقعات جب بھی ہم سنائے جاتے ہیں تو پھر ان پہ کبھی فلم بھی بن جاتی ہے، کوئی ناول بھی لکھ دیتا ہے، یا عام طور پہ زبانی ہم ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں کہ فلانا جو ہے یہ ہوا تھا اور اس نے یہی کیا اور اس نے یہی کیا، جو بھی۔ تو ہم بچپن سے ایسی کہانیاں رستم و سراف سے لے کر اور ٹیپو سلطان تک، اور جو بھی واقعات بھی ہیں اس میں، ٹیپو سلطان ظاہر ہے کہانی نہیں تھا، وہ ایک واقعہ تھا، وہ ایک سلطان تھا اور بڑا بہادر تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور پھر جو فکشن اور ریالٹی کو مکس کر کے کہانیاں لکھی گئیں جس میں نسیم اجازی صاحب کا بڑا رول ہے، یہ پاکستان میں سے پہلے سے لے کر اور 46 47 تک میرے خیال میں انہوں نے لکھی، آخری چٹان اور دیگر کہانیاں۔ تو اس میں ریئل واقعات اور فکشن کو ملا کے انہوں نے جو ہے اس میں بہت زیادہ کہانی اور ڈرامہ اور بہت زیادہ سچویشنل جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے پڑھنے والے کو بعد میں ڈرامے بھی بنے اور اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، پھر اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ اس پر ٹی وی نے، پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈرامے بھی بنائے۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں، اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو کہ بہت ذہین تھا۔ اب ذہین وہ اس وقت نہیں تھا، ویسے ذہین آدمی موجود ہے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کتنا ذہین تھا وہ اور آج کل کے ذہین کیسے اتنے ذہین ہیں۔ اس کا نام تھا آرتھر ویلر۔ وہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک ہی دن میں کچھ وقفے سے 2 بینکوں کی برانچوں میں ڈکیتی کی، اور یہ واقعہ ہے پٹسبرگ کا، امریکہ کا، اور اس کا نام تھا آرتھر ویلر۔ اور اس نے کیا، یہ آپ نے عام طور پہ فلموں میں دیکھا ہوگا، بہت ساری فلمیں اب بھی ایسی آتی ہیں جن میں وہ عجیب سے ماسک لگاتے ہیں ڈاکو جو ہوتے ہیں جب بینک لوٹنے جاتے ہیں، تو وہ کچھ مزاحیہ بھی ہوتے ہیں، کچھ امریکن سابق صدور کے ماسک ربر کے ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھا لیتے ہیں، کوئی کچھ کپڑا باندھ لیتا ہے، یعنی اپنی شناخت کو چھپانے جاتے ہیں، کیونکہ ہر بینک میں ظاہر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیونکہ پولیس چہرہ شناخت کر کے بہت جلدی پکڑ لیتی ہے۔ حسب روایت اس ڈاکو نے یہ کیا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپایا کسی بھی چیز سے، جیسا وہ تھا ویسے ہی دکھ رہا تھا، اور وہ سی سی ٹی وی کو دیکھ دیکھ کے اس نے ایکسپریشن بھی دیے، ہاتھ واتھ بھی ہلائے، اور بڑا اپنا جو ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ اس نے پہلے ایک بینک میں ڈکیتی کی اور وہاں پہ بھی یہی کیا، پھر دوسرے بینک میں گیا اور وہاں جا کے اس نے یہی کیا کہ یعنی جہاں اس کو لگا کہ یہاں کیمرہ، وہ اس کا کیمرے سامنے ہوا تو اس نے کیمرے کو دیکھ کے کوئی ایکسپریشن یا کوئی تاثرات یا ہاتھ واتھ ہلائے۔ چند گھنٹوں بعد پولیس نے پکڑ لیا، شناخت کر کے دیکھا کہ کہاں کے، جو بھی ان کا طریقہ، وہ ظاہر ہے بہت جلدی ایکشن لیتے پکڑ لیا۔ اس کے بعد خیر اس کو پکڑا گیا اور اس سے کہا پیسے ویسے نکل آئے، پہلے پولیس اسٹیشن لے گئے اور اس کے بعد پھر اس کا جو بھی عدالتی کارروائی تھی اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ سارا وقت وہ پولیس اسٹیشن سے لے کر اور جیل تک سارا وقت وہ یہ کہتا رہا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، ڈکیتیاں کی ہیں، لیکن یہ جو فوٹیج آپ مجھے دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی کی، یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے کچھ۔ یہ بات ہے 6 جنوری 1995 کی۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی یا کمپیوٹر گرافکس بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوں گے شاید کہ یہ سب کرنا اتنا آسان ہوتا، کرتے تھے اس وقت بھی لوگ، اتنا ایزی نہیں تھا کہ پولیس کر لے۔ تو وہ کہتا یہی رہا، اس نے عدالت میں بھی یہی بیان دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کیا ہے، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، لیکن یہ فوٹیج میری نہیں ہے، میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی تشویش ہوئی لوگوں کو، پولیس والوں کو بھی کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ خود ہے، لوگ بھی وٹنس کر رہے ہیں جنہوں نے بتایا، وہ سیم لوگوں نے بتایا، شناخت بھی کر لی لوگوں نے۔ تو پھر 2 سائیکیٹرسٹ، ایک کا نام شاید ڈینی تھا اور ایک کا نام کروگر، تو یہ 2 لوگ اس سے ملنے کے لیے جیل میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے ملاقات کی، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیوں یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ میں نہیں تھا، یہ میری فوٹیج نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، آپ نے کچھ کیا ہے۔
تو کس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جعلی فوٹیج ہے، یہ نقلی ہے یا کمپیوٹر گرافکس ہے؟ جیسے کہ ہماری اداکاروں کی جب آ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ بتا دیتی ہیں یہ کمپیوٹر گرافکس ہو یا میں نہیں ہوں. تو ویسے ہی وہ کہہ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اصل میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ لیمن جوس کو اگر آپ پین کی انک میں مکس کر دیں تو انک ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتی. تو میں نے جس وقت میں ڈکیتی بیگ میں کر رہا تھا دونوں جگہ، تو میں نے اپنے فیس کے اوپر لیمن جوس لگایا ہوا تھا. تو اگر لیمن جوس لگا ہوا تھا تو میں کیمرے میں کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کس قسم کا احمق آدمی ہے. اچھا وہ بار بار اس کو کہنے لگے بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ پین کی انک تو ہو سکتی ہے ٹرانسپیرنٹ لیکن فیس نہیں غائب ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیس پر. اس نے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو لکھا ہوا پڑا. اس کو ڈینین کوگر افیکٹ کہتے ہیں سائیکالوجی کی دنیا میں. دونوں سائیکالوجسٹ تھے اور وہ ریسرچ بھی کرتے تھے اور انہوں نے اس افیکٹ کا نام یعنی اس ذہنی بیماری یا اس کیفیت کا نام ان دونوں سائیکالوجسٹ کے نام پر، کیونکہ انہوں نے یہ چیز ڈسکور کی تھی. اب ڈسکوری کیا ہے؟ ڈسکوری یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے آدھی معلومات یا تھوڑی سی معلومات. اس معلومات کی بنیاد پہ آپ نہ تو ایک تو وہاں پہ فوراً رک جاتے ہیں آپ کہ اب مزید مجھے حاصل نہیں کرنی نالج، کیونکہ یہ مکمل ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس تھوڑی یا آدھی معلومات ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل عالم سمجھنے لگتا ہے. یہ کیفیت ہے، ایک انسانی ذہن کی کیفیت ہے. اس میں کسی کو کمتر بتانا یا کسی کی بیماری بتانا مقصد نہیں ہے، کہ انسانی ذہن کی کیفیت ہے. اس کیفیت میں انسان نہ تو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے سے مطلب علم کے مدارج طے کرتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کم معلوم ہے، اس کو لگتا ہے مجھے بہت زیادہ پتہ ہے. اب اس بیماری میں ایک کیس آیا 1995 میں، اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور بھی آئے ہوں گے، لیکن اگر آپ غور کریں آج کے 2025 جون کے زمانے میں 1 کروڑوں کی اکثریت انڈیا اور پاکستان میں اسی بیماری میں مبتلا ہے. بیماری یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پتہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا پتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بحث کرتے ہیں لوگوں سے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت عالم فاضل ہیں. یہی حال اس وقت یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کا ہے. ان کے بعد بھی تھوڑی سی نالج ہوتی ہے، آدھی پونی، اس کی بنیاد پر وہ کسی بھی چیز کو رد کر دیتے ہیں. اور اچھا خالی رد کرنے کی بات تو چلے جہالت سمجھ لیں، ہم اس کو ان پڑھ ہونا سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو کم پتہ ہے اور وہ کم پتہ ہونے کو مکمل سمجھ رہا ہے. ان کے پاس اس چیز کی وجہ سے ایک انتہائی بڑا پہاڑ ہے اعتماد کا، اور وہ اس پہاڑ کو سر پہ لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ ہر ایک کو ٹھوکر مار رہے ہیں. لوگ بھی، خالی صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، عام لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. پاکستان میں خاص طور پر، انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. نتیجہ آپ نے دیکھ لیا جنگ کے زمانے میں، کوئی بھی بات چھوٹی سی پتہ ہوئی چینلوں نے یہی کیا، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن دی اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے تجزیے کھڑکا دیے، لوگوں نے بلند بلند دعوے کر دیے، لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم تو پورے وار اسٹریٹجسٹ بن گئے، ہمیں تو پوری سمجھ ہے، ہم جو جیو پولیٹیکل پوری جو مسائل ہیں اور پوری کشمکش ہے اس کے ماہر ہو گئے. تو یہ جو بیماری ہے، یہ مقصد یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہو یہ بیماری ہے، اور ہر وہ شخص جس کو کم پتا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے. بتانا یہ مقصد نہیں ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری پھیلائی گئی ہے، یہ بیماری آپ کو لگائی گئی ہے، یہ بیماری آپ کو واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک اسکول آف انٹلیکچوئل سائنسز نے آپ کو اس بیماری پہ لگایا ہے. میں نے اتنی دفعہ فیس بک پہ لوگوں کی بتائی بھی، جو ایک بڑے بڑے خط لکھ دیتے ہیں نا فیس بک پہ پوسٹ لگا دیں، اس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے، اس میں غلط انفارمیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے، باقاعدہ غلط، مطلب پتہ چل رہا ہے لکھنے والے نے جان بوجھ کے مس گائڈ کیا لوگوں کو. پھر اس کو میں کامنٹ کر کے کریکٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ تو دیکھ لیں اسے. اب یہ دیکھ لیں والا کا کسی کے بعد ٹائم نہیں ہے. تو لوگ جلدی میں، لوگ انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، واٹس ایپ پہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، گروپس میں شیئر ہوتی ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تھوڑی بہت نالج لیتے ہیں اور اس کو مکمل سمجھ لیتے ہیں. جب ایسے لوگ اکثریت میں ہوں گے جن کے پاس یہ نالج نہیں ہوگی یا جن کے پاس کم نالج ہوگی اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عالم فاضل سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ جس کو چوز کریں گے، جس کو پسند کریں گے اور جس فیصلے پہ وہ رضامندی کا اظہار کریں گے اور جس فیصلے سے وہ اختلاف کریں گے، وہ سب کچھ ناقص ہوگا. ہم ایک ناقص ذہنیت والے دور میں جی رہے ہیں. خدا را اس ناقص ذہنیت، اس کم علمی، اس جہالت، یہ جہالت سے بڑا عذاب ہے. اس جہالت کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھیں کہ جہالت ہے اور یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ انتہائی سخت سوچ ہے اور انتہا پسندی ایک طرح کی انٹلیکچوئل انتہا پسندی کر رہے ہیں.
اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور چیزوں کو دیکھیں. آج بھی امریکہ میں سب چیزوں کے بعد سارے پلیٹ فارم امریکہ سے شروع ہوئے نا، فیس بک سے لے کر اور واٹس ایپ سے لے کر اور یوٹیوب. وہاں لائبریریاں کیوں اتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں کتابیں کیوں ریفرنس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج بھی کتاب ہی اوتھینٹک ہے. اگر کتاب اوتھینٹک نہیں ہوتی نا تو قرآن یاد کرا کے بھیج دیا جاتا. قرآن کو کتابی شکل دی گئی نا، اس کو کتاب کہا ہے اللہ نے. تو اس لیے کہا ہے کہ کتاب کی ویلیو قیامت تک رہے گی، اور کتاب ہی وہ ریفرنس ہے جس کے ذریعے آپ اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے علم کو درست کر سکتے ہیں، اور اپنی جہالت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اللہ حافظ.